السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میرے چینل پر آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسا چینل ہے کہ اس میں ہر قسم کی بات ہوگی، کوئی ایک ٹاپک پہ میں سٹک نہیں رہوں گی۔ تو آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ میری لائف کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، اور میں نے تقریباً 20 سے 25 سال ٹیچنگ کی اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں کی، ڈفرینٹ لیولز کو کیا، لیکن جو میرا سب سے زیادہ ایکسپیرینس رہا وہ جونیئر بوائز کو تھا۔ اب وہاں پر کچھ ایسے بھی تجربات ہوئے جو میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے ویورز اور اپنی فیملی کے ساتھ، یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ میری یوٹیوب فیملی میں بہت سے ٹیچرز بھی ہوں گے، بہت سے پیرنٹس بھی ہوں گے، مدرز بھی ہوں گی اور فادرز بھی ہوں گے۔ میں جن 19 سال میں نے جس لیول کو اور جن بچوں کو میں نے پڑھایا ہے وہ بوائز جونیئرز تھے، اور کلاس 1 ٹو گریڈ 5 تک کے بچوں کو میں ٹیچ کیا کرتی تھی۔ میرا سبجیکٹ انگلش تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ہم صرف اپنے سبجیکٹ سے ہی اسٹک ہو کے نہیں رہ سکتے، ہمیں بچوں کو مورل ویلیوز بھی بتانی ہوتی ہیں، ہمیں ریلیجس ویلیوز بھی بچوں کو بتانی ہوتی ہیں۔ ایک پوائنٹ جو میرے سامنے آیا وہ بچوں کے لیے یہ تھا کہ ہم بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، آبویسلی ہمارا مسلم گھرانے سے الحمدللہ ہمارا تعلق ہے، تو ہم دین کی باتیں اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور بہت سی دین کی باتیں بھی بچوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ بات بھی اپنے بچوں کو بتانی ہے جو کہ ان کی روزمرہ زندگی سے جن کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح سے میرے ایکسپیرینس میں اور میری نالج میں جب یہ بات آئی تو مجھے بہت شوق لگا یہ سن کے کہ کچھ پیرنٹس، کیا بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں، اسپیشلی مدرس ایسی ہیں جو بچوں کو اپنی روزمرہ جو آداب ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں وہ نہیں بتاتے، اور ایٹیکیٹس جو ہیں وہ شریعت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں بچوں کو یہ بتایا کرتی تھی کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ صبح سے لے کے جب سے آپ اٹھتے ہیں، ایون کہ آپ جب واش روم جاتے ہیں، آپ چاہے اسکول آ رہے ہیں، آپ چاہے پڑھ رہے ہیں، آپ چاہے کھانا کھا رہے ہیں، آپ چاہے کتابیں لے کے بیٹھے ہیں، آپ کس کے گھر میں گئے ہیں، یا پھر آپ سونے کے لیے لیٹ گئے ہیں اور آپ سو رہے ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ریلیجن سے ہے۔ اور ہمارا ریلیجن یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا وقت جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرتے رہیں تو ہی عبادت ہوگی۔ ہم جس عمل کو عبادت سمجھ کے کریں گے وہ عمل بھی ہماری عبادت میں ہی شمار ہو جائے گا۔ تو بچوں کو یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی تھی میری، اور وہ مجھ سے ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے نماز کے علاوہ بھی ہماری عبادت میں شمار ہو سکتی ہیں۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ جس وقت آپ سو کر اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کہاں جاتے ہیں، ہم واش روم جاتے ہیں، تو ہمارا واش روم بھی جانا ہماری عبادت میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اب کیونکہ بچے چھوٹے تھے، ظاہر ہے ان کو یہ باتیں ہم نہیں بتائیں گے، پیرنٹس نہیں بتائیں گے، تو ان کو یہ باتیں کیسے پتہ لگیں گی؟ تو ان کا سوال یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر کیسے ہو سکتا ہے ہمارا، اور بلکہ ایک دو دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ obviously 19 سال میں نے بچوں کو پڑھایا، تو ان 19 سالوں میں جب بھی میں نے یہ سوال کیا یا میں نے ان کو یہ بات بتائی تو اکثر بچے جو ہے نا وہ ہنس پڑتے تھے کہ ٹیچر یہ کیا بات ہوئی کہ واش روم جانا بھی ہمارا عبادت میں شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ بیٹا جس وقت آپ واش روم جاؤ گے، جاتے ہوئے جب اندر داخل ہونے کی دعا پڑھو گے، واش روم کو یوز اس طرح سے کرو گے جیسا کہ ہمارے ریلیجن میں اس کو یوز کرنے کے لیے فرض بتایا گیا ہے، یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز کرتے تھے،
اس طرح سے اگر آپ کرو گے اور واپس جب باہر نکلو گے تو باہر نکلنے کی دعا پڑھو گے تو آپ کا واش روم جانا بھی آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ جب اسکول آتے ہو تو جب یہ سوچ کر آؤ کہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں یا میں عبادت کرنے جا رہی ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ پر آپ کے والدین نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کو ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ نے وہاں جا کر پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر آ کے دل لگا کر نہیں پڑھتے تو obviously وہ آپ کا جو لمحہ ہے وہ آپ کی عبادت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے والدین کا حکم نہیں مانا۔ پھر تو ٹیچرز آپ کو کہیں گی پڑھنے کے لیے، ٹیچرز آپ کو جس طرح سے پڑھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گی، آپ جب اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، آپ توجہ نہیں دیں گے تو obviously آپ نے ٹیچرز کا کہنا نہیں مانا، تو یہ پھر آپ کا لمحہ تو آپ کی عبادت میں شمار نہ ہوا نا۔ تو جس وقت آپ اپنے اسکول آئیں تو کہیں بھی جائیں، میں یہ بات صرف اسکول کے بچوں کے لیے نہیں کر رہی، میں باقی سب بچوں کے لیے بھی کر رہی ہوں کہ وہ جب کہیں بھی جاتے ہیں، چاہے وہ کہیں اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں، کسی کالج میں پڑھنے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے جا رہے ہیں یا جاب کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے اس لمحے کو اپنی عبادت میں شمار کر سکتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ جو چیز آپ پر فرض کی گئی ہے، جو آپ کو فرائض دیے گئے ہیں، آپ اس کو بخوبی انجام دیں گے تو وہ لمحے بھی آپ کے عبادت میں شمار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے میں نے ان کو یہ بچوں کو بتایا کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اب کیونکہ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، آپ سب بھی جو اس وقت ایڈلٹس ہیں ان کو، اور جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہماری پوری نیند پوری رات جو ہے بغیر جائے نماز پر بیٹھے ہوئے عبادت میں کیسے شمار ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور obviously اس وقت وہ بہت چھوٹے بچے ہیں جو جن کی بات میں کر رہی ہوں، وہ 5 سے 6 سال کی عمر سے لے کے 10-11 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ وہ عمر ہے جس وقت بچوں کو ہم جو بات سکھا دیں گے وہ سیکھ لیں گے اور ساری عمر تک وہی بات ان کے ذہنوں میں رہے گی۔ اب سونا کیسے ان کو لگتا تھا کہ ہماری عبادت میں شمار ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بچوں کو وہاں پر جو ہمارے اسلامیت کے ٹیچرز تھے وہ ان کو سونے کی دعا اور اٹھنے کی دعا سکھایا کرتی تھیں، تو وہ سکھایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو جس وقت آپ میں ان بچوں کو یہ بتایا کرتی تھی کہ جس وقت آپ سوتے ہوئے سونے کی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد جب اٹھیں گے تو اٹھ کر آپ اٹھنے کی دعا پڑھیں گے، اور ہاں جس وقت آپ اپنے بستر پر لیٹیں گے تو اس طرح سے لیٹیں گے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹا کرتے تھے، کیسے رائٹ سائڈ پر لیٹتے تھے، اپنا جو ہاتھ تھا وہ اپنے گال کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے اور قبلہ رخ ہو کے لیٹتے تھے اور کیا کچھ پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو جب آپ یہ سب کچھ یہ سمجھ کر کریں گے کہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے تھے، تو آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو ڈیئر مائی یوٹیوب فیملی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ پیرنٹس جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ ٹیچرز جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ پلیز اپنے بچوں کو یہ سب باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے طریقوں سے سکھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے الفاظ استعمال کر کے آپ نے ان بچوں کو یہ باتیں بتانی ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو اور یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتی چلوں، وہ یہ کہ اکثر پیرنٹس کو یہ دیکھا گیا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ اب ٹیچرز کا کہنا کیوں مان لیتے ہیں؟ ہم بھی جب بہت چھوٹے تھے اور ہم ٹیچرز کو اتنا آئیڈیلائز کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ جو ٹیچرز نے بات کہہ دی ہے وہ حرف آخر ہے۔ ہم پیرنٹس کو بھی اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے کیونکہ ٹیچرز کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کبھی کبھار جب ہمیں پتہ چلتا تھا اچھا کہ ٹیچر کے بہن بھائی ہیں اور وہ گھر میں فلاں کام کرتی ہیں، تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ کیا ٹیچرز کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں؟ کیا ٹیچرز کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں؟
کیا وہ کھانا بھی کھاتی ہیں؟ کیا وہ کھانا بناتی بھی ہیں؟ تو یہ بڑی اس وقت حیرت ہوتی تھی کہ ہمارے لیے وہ ٹیچرز ایک ایسے رول ماڈل ہوتے تھے کہ وہ بس صرف اور صرف ہمیں پڑھا رہے ہیں اور اچھی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو دوسری بات جو میں ان سے کہنا چاہتی ہوں پیرنٹ سے، کہ آپ اپنے بچوں کو جو بات بھی، جو کام بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویلیوز ہمارے بچوں کے اندر بھی آ جائیں، تو سب سے پہلے وہ آپ کو خود اپنانی ہے اور ان کے سامنے کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ بچے کو نماز پڑھنے کی تو تلقین کر رہے ہیں، آپ بچے کو سوتے ہوئے دعا پڑھنے کی تو تلقین کر رہے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھنے کی تو تلقین کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھنے کی بھی تلقین کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچے ہماری بات نہیں مان رہے، تو آپ پلیز اپنا انالیسس کیجئے، کیا آپ خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بچے وہ کریں گے وہ جو آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، نہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ان پیرنٹس کو ان پر غور کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے ابھی اگر چھوٹے ہیں تو ان کو ابھی سے یہ سب باتیں بتانا شروع کریں، لیکن پلیز پلیز میں آپ کو ایک بار پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اس کو بہت بڑے لیول پر جا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی سی مثالوں سے ان کے لیول پر آ کر بات کریں۔ جب آپ ان کے لیول پر آ کے بات کریں گی تو چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، بچے آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ ابھی امید ہے میری آج کی ان تمام باتوں پر جو ٹیچرز اور پیرنٹس میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس پر ضرور غور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرا چینل لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔